अस्सलाम वालेकुम। मुझे नाज़रीन प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, मैं हाफिज़ सफदरनवाज एडवोकेट आपको अपने इस्लामी चैनल के अंदर खुश आमदीद कहता हूँ। और हर रोज़ की तरह आज भी हम इंशाल्लाह पारा नंबर 24 सूरतुल मोमिन की आयत नंबर 53 ता 64 तक की तिलावत, तर्जुमा, तफसीर और शान नज़ूल पढ़ने की शरफ हासिल करेंगे। तिलावत शुरू करने से पहले हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, आप भी मेरे साथ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द आतैना मूसल हुदा व औरसना बनी इस्राईलल किताब हुदां व ज़िक्रा लिउलिल अलबाब। फस्बिर इन्न वअदल्लाहि हक्कुं वस्तगफिर लिज़ंबिका वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका बिलअशी वल इब्कार। इन्नल्लज़ीना युजादिलूना फ़ी आयातिल्लाहि बिगैरि सुल्तानिन अताहुम इन फी सुदूरिहिम इल्ला किब्रुम मा हुम बिबालिगी इल्ला किब्रुम मा हुम बिबालिगीहि फस्तइज़ बिल्लाह इन्नहु हुवस्समीउल बसीर। लखल्कुस समावाति वल अर्दि अकबरु मिन खल्किन नासि वलाकिन्न अक्सरन नासि ला यअलमून। वमा यस्तविल अमा वल बसीर वल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति वलल मुसीअ कलीलम मा ततज़क्करून। इन्नस्साअता लआतियतुन ला रैब फीहा वलाकिन्न अक्सरन नासि ला युमिनून। वक़ाल रब्बुकुम उदूनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन। अल्लाहुल्लज़ी जअल लकुमुल लैला लितस्कुनू फीही वन्नहारा मुबसिरा
إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا تؤفكون كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمین صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: اور بے شک ہم نے موسیٰ کو رہنمائی عطا فرمائی اور بنی اسرائیل کو کتاب کا وارث کیا، عقل مندوں کی ہدایت اور نصیحت کو۔ تو اے محبوب تم صبر کرو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اپنوں کے گناہوں کی معافی چاہو اور اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے صبح اور شام اس کی پاکی بولو۔ وہ جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرتے ہیں بے کسی سند کے جو انہیں ملی ہو، ان کے دلوں میں نہیں مگر ایک بڑائی کی ہوس جسے نہ پہنچیں گے، تو تم اللہ کی پناہ مانگو، بے شک وہی سنتا دیکھتا ہے۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش آدمیوں کی پیدائش سے بہت بڑی، لیکن بہت لوگ نہیں جانتے، اور اندھا اور انکھیارا برابر نہیں، اور نہ وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، اور بدکار کتنا کم دھیان کرتے ہو۔ بے شک قیامت ضرور آنے والی ہے، اس میں کچھ شک نہیں، لیکن بہت لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اور تمہارے رب نے فرمایا، مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ بے شک وہ جو میری عبادت سے اونچے کھینچتے یعنی کہ تکبر کرتے ہیں، ان قریب جہنم میں جائیں گے ذلیل ہو کر۔ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی کہ اس میں آرام پاؤ، اور دن بنایا آنکھیں کھولتا۔ بے شک اللہ لوگوں پر فضل والا ہے، بے شک اللہ لوگوں پر فضل والا ہے، لیکن بہت آدمی شکر نہیں کرتے۔ وہ ہے اللہ تمہارا رب، ہر چیز کا بنانے والا، اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں۔ تو کہاں اوندے جاتے ہو؟ یوں ہی اوندھے ہوتے ہیں وہ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین ٹھہراؤ بنائی اور آسمان چھت، اور تمہاری تصویر کی تو تمہاری صورتیں اچھی بنائیں اور تمہیں ستھری چیزیں روزی دیں۔ یہ ہے اللہ تمہارا رب تو بڑی برکت والا ہے، اللہ رب سارے جہاں کا۔ مدن ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا۔ اب اس کی تفسیر تسلسل سے۔ تفسیر یعنی توریت و معجزات، یعنی توریت کا یا ان کے انبیاء پر نازل شدہ تمام کتابوں کا، اپنی قوم کی ایذا پر وہ آپ کی مدد فرمائے گا، آپ کے دین کو غالب کرے گا، آپ کے دشمنوں کو ہلاک کرے گا۔ کلبی نے کہا کہ آیت صبر آیت قتال سے منسوخ ہو گئی، یعنی اپنی امت کے یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت پر مداو مت رکھو۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، اس سے پانچوں نمازیں مراد ہیں۔ ان جھگڑا کرنے والوں سے کفار قریش مراد ہے، اور ان کا یہی تکبر ان کے تکذیب
و انکار اور کفر کے اختیار کرنے کا باعث ہوا کہ انہوں نے یہ گوارا نہ کیا کہ کوئی ان سے اونچا ہو۔ اس لیے سید انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت کی، بائیں خیال فاسد کے اگر آپ کو نبی مان لیں گے تو اپنی بڑائی جاتی رہے گی اور امتی اور چھوٹا بننا پڑے گا، اور ہوس رکھتے ہیں بڑے بننے کی، اور بڑائی میسر نہ آئے گی، بلکہ حضور کی مخالفت و انکار ان کے حق میں ذلت اور رسوائی کا سبب ہوگا۔ حاسدوں کے مکر و قید سے یہ آیت منکرین بعث کے رد میں نازل ہوئی۔ ان پر حجت قائم کی گئی کہ جب تم آسمان و زمین کی پیدائش پر باوجود ان کی اس عظمت اور بڑائی کے اللہ تعالیٰ کو قادر مانتے ہو تو پھر انسان کو دوبارہ پیدا کر دینا اس کی قدرت سے کیوں بعید سمجھتے ہو؟ بہت لوگوں سے مراد یہاں کفار ہے، اور ان کے انکار بعث کا سبب ان کی بے علمی ہے کہ وہ آسمان و زمین کی پیدائش پر قادر ہونے سے بعث پر استدلال نہیں کرتے، تو وہ مثل اندھے کے ہیں، اور جو مخلوقات کے وجود سے خالق کی قدرت پر استدلال کرتے ہیں وہ مثل بینا کے ہیں، یعنی جاہل و عالم یکساں نہیں، یعنی مومن صالح اور بدکار یہ دونوں بھی برابر نہیں، مرنے کے بعد زندہ کیے جانے پر یقین نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ بندوں کی دعائیں اپنی رحمت سے قبول فرماتا ہے، اور ان کے قبول کے لیے چند شرطیں ہیں۔ ایک اخلاص دعا میں، دوسرا یہ کہ قلب غیر کی طرف مشغول نہ ہو، یعنی کہ ایک اخلاص دعا میں، دوسرے یہ کہ قلب غیر کی طرف مشغول نہ ہو، تیسرے یہ کہ وہ دعا کسی امر ممنوع پر مشتمل نہ ہو، چوتھے یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر یقین رکھتا ہو، پانچویں یہ کہ شکایت نہ کرے کہ میں نے دعا مانگی قبول نہ ہوئی۔ جب ان شرطوں سے دعا کی جاتی ہے قبول ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ دعا کرنے والی کی دعا قبول ہوتی ہے، یا تو اس کی مراد دنیا ہی میں اس کو جلد دے دی جاتی ہے، یا آخرت میں اس کے لیے ذخیرہ ہوتی ہے، یا اس سے اس کی گناہوں کا کفارہ کر دیا جاتا ہے۔ آیت کی تفسیر میں ایک قول یہ بھی ہے کہ دعا سے مراد عبادت ہے، اور قرآن کریم میں دعا بمعنی عبادت بہت جگہ وارد ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ الدعاء هو العبادہ، ابو داؤد و ترمذی شریف کے اندر ہے۔ اس تقدیر پر آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ تم میری عبادت کرو، میں تمہیں ثواب دوں گا کہ اس میں اپنے کام با اطمینان انجام دو، کہ اس کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کرتے ہو اور اس پر ایمان نہیں لاتے، باوجود یہ کہ دلائل قائم ہیں اور حق سے پھرتے ہیں، باوجود دلائل قائم ہونے کے اور ان میں حق جو یا نہ نظر و تعامل نہیں کرتے، کہ وہ تمہاری قرارگاہ ہو زندگی میں بھی اور بعد موت پہ، کہ اس کو مثل قبہ کے بلند فرمایا، کہ تمہیں راہ راست قامت پاکیزہ روح متناسب الاعضاء کیا بہائم کی طرح نہ بنایا کہ اوندے چلتے، یعنی نفیس موکل و مشارب کہ اس کی فنا محال ہے۔ مزید ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک یہاں تلاوت ترجمہ تفسیر اس کا شان رضول اختتام پذیر ہوا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اس کلام مقدس کے صدقے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات کے صدقے اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس کے احکامات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق اور صحابہ کرام کے رشتے کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کلام مقدس کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات کے صدقے مجھے اور آپ کو قرآن پاک کے اس مقدس پروگرام کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھے اور آپ کو اس پروگرام کی تبلیغ کے لیے، تدریج کے لیے اور اس کی اشاعت کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے راستے میں قبول فرمائے۔ آپ سے یہ دستار ہے کہ آپ ضرور اس پروگرام کو دیکھیں، خود بھی دیکھیں، اپنے بچوں کو تلقین کریں، اپنے دوستوں عزیز و اقارب کے ساتھ ضرور اس پروگرام کو شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے اس پروگرام کو شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں خیر برکت عطا فرمائے، اور دن قیامت مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔